إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے پہلے تعریف اللہ رب العالمین کی، جس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا. وہ اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کا خالق، مالک و رازق ہے. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی رحمت للعالمین سید المرسلین، امام کائنات، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ نے ہماری طرف رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا تھا. محترم حضرات، اللہ رب العالمین کا یہ شکر احسان ہے کہ اللہ نے پہلی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعہ کی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سنے اور سنائے، اللہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنہ کے بعد پڑھی ہے. میں توجہ کے ساتھ، اگر آپ میری طرف توجہ ہوں گی تو بات سمجھ میں آئے گی. بڑی پیاری باتیں ہیں اور سمجھنے والی باتیں ہیں. ایک مرتبہ جمعہ میں اگر ہم نے بالکل دھیان کے ساتھ اور پورا وقت نکال کر کے اگر خطیب کی بات کو اگر آج ہم نے اچھی طریقے سے سنا تو انشاءاللہ بہت ساری باتوں کا ہمیں علم ہوگا. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دیکھیے، جب سے اللہ نے دنیا کو بنایا ہے، دنیا میں بنانے کے بعد سب سے پہلے انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اب انسان جب اس زمین پر اللہ نے سب سے پہلے جب نازل کیا، انسان کو جب بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر جب نازل کیا تو اللہ کی، غور کریں، اللہ کی وہ کون سی عبادت ہے جو سب سے پہلے بندے نے اللہ کے لیے ادا کی ہے؟ زمین پر اللہ کی بہت ساری عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بہت ساری عبادتیں ہیں. وہ کون سی عبادت ہے جو بندے نے سب سے پہلی عبادت اللہ کے لیے کی ہے؟ کیا وہ نماز ہے؟ نہیں. کیا وہ روزہ ہے؟ وہ بھی نہیں ہے.
کیا زکوٰۃ حج ہے؟ وہ بھی نہیں ہے۔ کیا صدقہ خیرات ہے؟ وہ بھی نہیں ہے۔ بلکہ بندے نے سب سے پہلے اس زمین پر اللہ کے لیے جو عبادت کی ہے وہ عبادت کیا ہے؟ ترمذی کی روایت ہے، وعن سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ۔ ترمذی کی صحیح روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسی عبادتیں ہیں، اسی طرح دعا بھی ایک کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے جب زمین پر جب نازل کیا، آپ پریشان ہوئے۔ پریشان ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک دعا سکھائی۔ وہ دعا ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ، اگر تو معاف نہیں کرے گا میرے گناہوں کو، اگر تو معاف نہیں کرے گا، مجھ پر رحم نہیں کرے گا، تو اے اللہ میں نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کس نے دعا کی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ تو پتہ چلا اس زمین پر بندے نے اللہ کے لیے سب سے پہلی جو عبادت کی ہے وہ عبادت کیا ہے؟ دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں گے ہر عبادت کو ادا کرنے کا ایک وقت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہم جمعہ کی نماز سنڈے سیٹرڈے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ فجر کی نماز کیا ہم ظہر میں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ رمضان کے روزے ہم رمضان کے علاوہ حج کے مہینے میں کر سکتے ہیں؟ کہ حج رمضان کے مہینے میں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کے لیے ایک وقت کیا ہے؟ فکس کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، بلکہ وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے وہ عبادت کر سکتا ہے۔ اور عبادت کون سی ہے؟ دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا کے لیے کوئی وقت مقرر ہے کیا؟ نہیں۔ جیسے بندے کو پریشانی ہوئی آپ اللہ سے دعا کریں۔ رات میں سو رہے ہیں، نیند سے آپ بیدار ہو گئے، آپ کی نیند جو ہے کھل گئی، آپ اٹھے، اس وقت آپ دعا کریں۔ سفر میں ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں۔ دکان میں بیٹھے ہیں، اپنے کاروباری جگہ پر بیٹھے ہیں، اللہ سے دعا کریں۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ دعا کریں۔ بائک چلا رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں۔ جس وقت بندہ چاہے اللہ سے دعا سبحان اللہ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دعا ہے۔ میں آج کچھ دعا کے بارے میں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہماری بڑی شکایت یہ ہوتی ہے کہ آج اتنے ہم سب پریشان ہیں، اللہ آج ہماری دعا قبول کیوں نہیں کرتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں شکایت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ آج میں اور آپ معلوم کرتے ہیں۔ دیکھیے توجہ کے ساتھ، تین چیزیں ہیں۔ کتنی؟ تین چیزیں۔ دعا کے قبول ہونے کی تین چیزیں، اصول ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے، مسند احمد کی صحیح روایت، پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ سے جب بندہ دعا کرتا ہے، سب سے پہلا اصول اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ دوسرا، بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا تو قبول نہیں کرتا، لیکن اس کے بدلے میں کسی ایک بڑی پریشانی یا مصیبت، آزمائش کو اللہ ٹال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دوسرا ہے۔ تیسرا، بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا تو قبول نہیں کرتا، اللہ اس کی آزمائش کو تو دور نہیں کرتا، لیکن قیامت کے دن جب میں اور آپ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے، ہمارے سامنے ہماری نیکیوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر رکھا جائے گا اور ایک بہت بڑا ہمارے گناہوں کا بھی ڈھیر رکھا جائے گا۔ دونوں کے درمیان ایک اور نیکیوں کا مجمع لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے رکھے گا۔ بندہ کہے گا کہ اے اللہ یہ کون سی نیکیاں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ نیکیاں ہیں اے میرے بندے جو تو دنیا میں دعا کیا کرتا تھا، وقت کی حالت کو دیکھ کر کے میں نے تیری دعا کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس کا بدلہ میں تجھے آج عطا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ میں اور آپ جو بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، وہ کبھی بیکار نہیں جاتی ہے۔
وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے سبحان اللہ ہماری دعا کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے۔ دیکھیے کچھ دعائیں کیسے ہوتی ہیں، آپ نے یہاں دعا کی فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ کچھ دعائیں کیسی ہوتی ہیں، آج ہم نے دعا کی کل قبول ہو رہی ہے، پرسوں ہو رہی ہے، ہفتے بعد، سالوں بعد۔ سبحان اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات بتائی۔ دیکھیے اللہ جب ایسی مثال بھی ہے کہ اللہ فوراً دعا قبول کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں تم اسلام قبول کرو۔ ماں نے کہا میں تمہارے اسلام کو نہیں مانتی، میں تمہارے نبی کو نہیں مانتی، میں تمہارے اللہ کو نہیں مانتی، اسلام کو ٹھکرا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول میری ماں کے حق میں دعا کیجئے تاکہ میری ماں اسلام میں داخل ہو سکے۔ سبحان اللہ، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ تو ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ جیسے ہی دعا کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر واپس گئے، دروازہ بند تھا، کھٹکھٹایا، ماں نے کہا کہ بیٹا میں غسل کر رہی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں نے جب دروازہ کھولا، اللہ اکبر، ماں جیسے اپنے بیٹے کو دیکھتی کیا کہتی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پتا چلا کچھ دعائیں یہاں اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہ نے وہاں فوراً قبول کر لی۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم دعا کرتے ہیں فوراً قبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے نے کیا کہا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ مجھے اور آپ کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنا بڑا گیپ ہے، ہزاروں سال کا گیپ ہے، صدیوں کا گیپ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وقت میں ایک دعا کی تھی، کیا دعا کی تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ مجھ ہی میں سے ایک ایسا پیغمبر تو دنیا میں پیدا کرنا جو لوگوں کو گناہوں سے پاک کر سکے اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے سکے۔ یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے دور میں کر رہے ہیں۔ جانتے ہو یہ دعا کس کے متعلق تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کی اللہ دعا قبول کر رہا ہے۔ کب؟ صدیوں بعد۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے مانگتے رہے، مانگنا ہمارا کام ہے، دینا کس کا کام ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ شکایت نہیں ہونی چاہیے اللہ آج ہماری پریشانیاں دور نہیں کرتا، آج گھر میں غریبی ہے، پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کبھی آزمائش کے طور پر بھی ڈالتا ہے، اور کبھی کبھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی ہم دنیا کے اندر پریشان رہتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے اللہ سے مانگے۔ دیکھیے بڑا موضوع ہے دعا، گھنٹہ دو گھنٹے بھی اگر نکل جائیں تو سبحان اللہ بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں۔ آج ہمارے پاس صرف 10 منٹ باقی ہے، 10 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کر کے انشاءاللہ میں ختم کر دوں گا۔ دیکھیے دعا کے متعلق چھوٹی چھوٹی بڑی پیاری باتیں مجھے اور آپ کو مانگنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا نا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دعا کرنی چاہیے۔ ذرا میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر کے ہم غور کریں کتنی مرتبہ ہم بیٹھ کر کے مسجد میں آ کر کے اللہ سے دعا کی ہے، کتنی مرتبہ ہم نے اپنی دعاؤں میں ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کو ہم نے دعاؤں میں یاد رکھا، کتنی آج ہم نے اپنی دعاؤں کے اندر ہمارے اور مسلمان بھائیوں کے لیے ہم نے دعا کی۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کاروبار، مال، دولت، بچے، اسکول، فیوچر کا ہم سوچتے ہیں، چند دن کی دنیا، پتہ نہیں آج یہ جمعہ میں اور آپ ہیں، آئندہ جمعہ میں رہے یا نہ آپ رہے۔ اس لیے اللہ سے مانگتے رہے۔ دعا میں جو تاثیر ہے سبحان اللہ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے مدد مانگتے تھے تو صبر اور نماز کے ذریعے مانگتے تھے، اور نماز سبحان اللہ پوری دعاؤں سے گھیری ہوئی ہے کہ نہیں؟ اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ اللہ سے مانگنے کے کچھ ادب ہیں، کچھ طریقہ ہے۔ دنیا میں کسی سے ہم مانگتے ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر کے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب میں اور آپ مانگ رہے ہیں تو سبحان اللہ ہمارے اندر کتنا ادب ہونا چاہیے، ہمارے اندر کتنا اخلاص ہونا چاہیے۔
اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے خوش ہوتے تو آپ ان کو دعا دیتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی صحابہ پریشان ہو جاتے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دیا کرتے تھے. اور صحابہ بیٹھتے تھے اللہ کے رسول کے سامنے کہ کب اللہ کے نبی کی زبانی دعا کے الفاظ نکلے اور میں درخواست کروں کہ اللہ کے رسول آپ میرے حق میں دعا کرے. ایک مرتبہ اسی طرح اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر عذاب, بغیر حساب, بغیر کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میں انہی لوگوں میں سے ہو جاؤں. دعا کی درخواست کی. نبی نے کہا کہ وَأَنْتَ مِنْهُمْ, تم انہی لوگوں میں سے ہو. صحابہ دعا کے منتظر ہوتے تھے. یہ جو میں آپ سلام کرتے ہیں نا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے. یہ ہم اپنے بھائیوں کی دعا دے رہے ہیں. آج جو انگلش کلچر ہے نا کہ گڈ مارننگ, آپ کی مارننگ اچھی ہو دوپہر کا کوئی پتہ نہیں, گڈ نائٹ آپ کی رات اچھی ہے صبح کا کوئی پتہ نہیں. لیکن سبحان اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہ کی رحمت, اللہ کی سلامتی, اللہ کی برکتیں ہمیشہ تم پر نازل ہو. یہ دعا کی تاثیر ہے میرے بھائی, یہ دعا ہے. اللہ کے رسول ایک صحابی کے گھر آئے صلی اللہ علیہ وسلم, کہا السلام علیکم, اندر سے جواب نہیں آیا. نبی نے کہا کہ السلام علیکم رحمۃ اللہ, جواب نہیں آیا. کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اندر سے جب جواب نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر کے واپس جا رہے ہیں. وہ صحابی گھر سے باہر نکلتے ہیں, کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو, میں آپ کے سلام کا جواب دے رہا تھا, آہستہ دے رہا تھا, اس لیے کہ آپ کی زبان سے میرے اوپر رحمت کے, سلامتی کے, برکت کے الفاظ نکل رہے تھے, آپ میرے گھر میں داخل ہو جائیے. تو دعا بھی ایک, سلام بھی ایک دعا ہے. ایک دوسرے کو دعائیں دیا کرو, ایک دوسرے کو جو ہے سلام کیا کرو, ایک دعا میں یہ شامل ہے. وقت میرے پاس ہوتا تو میں بتاتا کہ کن لوگوں کی اللہ دعا قبول کرتا ہے اور کن لوگوں کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا. آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی صحابہ پریشان ہوتے تھے, جب دیکھیے میرا اور آپ کا ایک بہترین تحفہ, بہترین ہدیہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے دعا سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. میں آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کے حق میں دعا کر سکتا ہوں. آپ میرے سامنے ہیں, آپ پریشان ہیں, مصیبت میں ہیں, اب بڑے دکھ درد میں ہیں, میں آپ کے حق میں دعا کر سکتا ہوں. تو ایک دوسرے کو دعا دینی چاہیے. سبحان اللہ. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی جن کا نام سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا ہے؟ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا انتقال ہوا. جب سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا, بیہقی اور نسائی کی صحیح روایت ہے, تحرکہ العرش. توجہ کے ساتھ ادھر دیکھیں, اللہ کا جو عرش ہے وہ حرکت میں آ گیا. اللہ اکبر. یہ میں نہیں کہتا, اللہ کے رسول کی حدیث کہتی ہے. سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا, تحرکہ العرش, اللہ کا عرش جنبش حرکت میں آ گیا. اتنا ہی نہیں, اتنے عظیم صحابی تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی روح کو لے کر کے فرشتے جب آسمان کی طرف چلے, فتحت لہ ابواب السماء, اللہ نے آسمان کے 8 دروازوں کو کھول دیا تھا, جہاں سے چاہے اندر آ سکتے. سبحان اللہ. اتنا ہی نہیں, شہد لہ 70,000 من الملائکۃ, 70,000 فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر بھیجا, جاؤ تم جا کر کے سعد کے جنازے میں شریک رہنا. اتنا ہی نہیں میرے عزیز دوستو, سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے موٹے تازے, بڑے لحیم شہیم, بڑے وزندار انسان تھے. اب ظاہر سی بات ہے ان کو غسل دے کر کے جب جنازے میں رکھا گیا, اب جب جنازہ اٹھانے کی جب بات آئی تو صحابہ کرام نے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جسامت, جو وزن تھا, اس وزن کے ساتھ صحابہ نے جب جنازے کو اٹھا کر کے جب اپنے کندھوں پر رکھا تو دیکھا کہ جنازے میں کوئی وزن ہی نہیں تھا. تو صحابہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول سعد کا وزن کہاں گیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان حملۃ حمل غیرکم, اے میرے عزیز صحابہ, حقیقت میں
ظاہر طور پر تم نے اس کو اٹھا رکھا ہے، لیکن حقیقت میں جنازے کو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی جن کے جنازے کی نماز کون پڑھا رہے ہیں؟ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں۔ ایسے صحابی کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، حقیقی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب ان کو قبر میں رکھا گیا، اللہ کے رسول جب کسی کو پریشانی کی حالت میں دیکھتے تو کیا کرتے تھے؟ دعا دیتے تھے۔ پتہ چلا جب ایسے صحابی کو جب قبر کے اندر رکھا گیا، جب ایسے صحابی کو جب قبر میں رکھا گیا، قبر میں رکھنے کے بعد بحقیقی روایت ہے کہ قضایت علیہ قبر ہو، اتنے بڑے عظیم صحابی پر کیا ہوا؟ بند کر دو۔ ایسے عظیم صحابی پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں قضایت علیہ قبر ہو، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بالکل تنگ ہو گئی، ان کو عذاب ہوا۔ اللہ اکبر! اتنے بڑے صحابی جن کے جنازے میں فرشتے نازل ہو رہے ہیں، جن کے جنت کے آسمان کے 8 دروازے کھول دیے گئے، جن کے جنازے کو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، جن کے جنازے کی نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہو، ایسے صحابی کو جب قبر میں رکھا گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قضایت علیہ قبر ہو، قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی، ان کو عذاب ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کرتے رہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں حتی فرج عنہا، اللہ کے رسول کی وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کی، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بالکل کھل گئی، اللہ نے ان کو عذاب سے بچا لیا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، ایک دوسرے جب ہمارا کوئی بھائی پریشان ہوتا ہے، جب ہم میں سے کوئی جب پریشان ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دعا دیا کرے۔ دعا دینے کے لیے کوئی اجرت کی ضرورت نہیں ہے، دعا دینے کے لیے کوئی فیس ہدیے کی ضرورت نہیں ہے، دعا دینے کے لیے ہمارے دل میں اخلاص ہونا چاہیے، سامنے والے کا درد ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری دعا قبول کرے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کچھ ایسے وقت ہیں جس وقت میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بڑا جلد قبول کرتا ہے، بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، بس ایک چھوٹا عقیدہ بتا کر کے انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ دیکھیے، دعا اتنی پیاری عبادت ہے، لیس شیء اکرم عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس سے عزیز بہترین عبادت اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تقدیر اللہ نے ہمارے لکھ دیا ہے، ہمارے لیے جو کچھ ہونا اللہ نے لکھ دیا ہے، کیا ایسی کوئی چیز ہے جو ہمارے لیے تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ ترمذی کی صحیح روایت، لقمان حضرت اللہ کے نبی بڑی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، تقدیر کو بھی اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے وہ دعا ہے۔ کیسے؟ ہم وتر کی نماز میں ایک دعا کرتے ہیں، وقینی شر ما قضیت، کیا مطلب ہے؟ اے اللہ، جو فیصلہ میرے حق میں ہو چکا ہے، جو طے ہو چکا ہے، اللہ اس فیصلے سے تو مجھے بچا لے۔ اللہ ہمارے دعاؤں کے ذریعے اگر فیصلے کو ہٹا رہا ہے تو دعا قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی اور ایک دعا، اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء، اللہ جو برے فیصلے میرے حق میں ہو چکے ہیں، اللہ ان برے فیصلوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے بچا لے اللہ۔ جب ہم دعا کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے ہٹا رہا ہے تو سمجھ لو اللہ ہماری تقدیر میں بھی تبدیلی کرتا ہے۔ بس دعا جائز ہو، حلال ہو، اللہ سے مانگتے رہیں، مانگنا ہمارا کام ہے، دینا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ دعا کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے، کن لوگوں کی قبول نہیں ہوتی، دعا کے کیا آداب ہوتے ہیں، یہ بڑا ایک موضوع ہے، ایک ٹاپک ہے، انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو سمجھاؤں گا، بس ایک چھوٹا عقیدہ بتا کر کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں گا۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم دعا کیوں نہیں کرتے اللہ سے، تم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے، تم خود کیوں نہیں مانگتے؟ وہ کہنے والا کہتا ہے کہ نہیں، ہم بڑے گنہگار ہیں، اللہ ہماری کہاں سے قبول کرے گا، ہم فلاں کے پاس جا کر کے جو اللہ کے بہت قریب تھے، اللہ کے جو دوست تھے، ان کے پاس جا کر کے ان کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ دعا قبول کر لے گا۔ اس طرح آج ہمارا عقیدہ بنا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہمارے دعا قبول نہیں کرتا، دوسروں کے ذریعے ہم دعا کر کے ہم دعا پہنچاتے ہیں۔ کیا ایسا عقیدہ رکھنا صحیح بات ہے؟
آج اگر کوئی کہے میں گنہگار ہوں، اللہ میری قبول نہیں کرتا ہے، جو اللہ کے قریبی ہیں ان سے دعا کرائیں، ایک صحیح ہے؟ نہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس دنیا میں سب سے بڑا گنہگار کون ہے؟ جب سے دنیا بنی ہے اس دنیا میں سب سے بڑا گنہگار شیطان ہے۔ کون ہے؟ شیطان ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن اٹھاؤ میرے عزیز دوستوں، شیطان نے بھی اللہ سے ایک دعا کی ہے۔ کیا دعا کی تھی؟ ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت تک تو مجھے موت نہیں دینا۔ کون دعا کر رہا ہے؟ شیطان دعا کر رہا ہے۔ کس لیے؟ جب تلک میں دنیا کے اندر رہوں گا تیرے بندوں کو بھڑکاؤں گا، توحید سے شرک کی طرف لاؤں گا، سنت سے بدعات کی طرف لاؤں گا، بھڑکاؤں گا، جہنم والے کام کرواؤں گا۔ کون دعا کر رہا ہے؟ شیطان دعا کر رہا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ قال فإنك من المنذرین الی یوم وقت معلوم۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جا آنے والی قیامت تک میں تجھے مہلت دے دیتا ہوں، تیری دعا میں قبول کرتا ہوں، جتنا بھڑکانا میرے بندوں کو بھڑکا لے۔ جب اللہ شیطان کی دعا قبول کر سکتا ہے کہ اللہ میری اور آپ کی دعا قبول نہیں کر سکتا؟ مانگنا چاہیے اللہ سے، اللہ سے مانگو۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ چلو بھائی بڑے اللہ کے بڑے قریبی ہیں، بڑے اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے بڑے پہنچے ہوئے بندے ہیں، ان کے پاس جا کر کے ہم ان سے دعا کرواتے ہیں، اللہ آج ہماری کہاں سے قبول کرے گا؟ ان کے پاس کرواتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے پاس کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی جو ہے اس کی کوئی وقات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس اگر قدر ہے تو وہ تقوی کی ہے۔ دیکھیے دعا اگر صحیح نہیں ہے، دعا اگر جائز نہیں ہے، دعا اگر حلال نہیں ہے، دعا اگر صحیح نہیں ہے تو اولیاء کیا، بزرگان دین کیا، اللہ نے پیغمبر کی دعاؤں کو بھی پیچھے کر دیا کیا کہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام رو رہے ہیں اللہ میرے باپ کو بچا لے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کے باپ کو بچھو کی شکل بنا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ میرے باپ کو بچا لے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا باپ کافروں میں سے ہے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک 950 سال تک لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ جب ان کا بیٹا کنان جب طوفان آیا، پانی میں ڈوب رہا ہے، پانی میں ڈوب رہا تھا، غرق ہو رہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے گھر والوں کو بچائے گا، اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ بڑے پیغمبر، 5 بڑے پیغمبر ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 بڑے پیغمبروں میں سب سے پہلے پیغمبر نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے حق میں دعا کر رہے ہیں اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، حالانکہ ان کا بیٹا کافر تھا۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ جو تیرا بیٹا یہ کافروں میں سے ہے اور میں نے جنت کو کافر پر حرام کر دیا ہے۔ ذرا غور کرو، ایک پیغمبر جب اپنے کافر بیٹے کے حق میں دعا کر رہے ہیں، اللہ ان کو وارننگ دے رہا ہے۔ کیا دے رہا ہے؟ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح اپنے کافر بیٹے کے حق میں اب تم دعا کرے سو کرے، ٹھیک ہے، آئندہ مت کرنا، اگر تم کرو گے ان تکون من الجاہلین، اے نوح تم بھی جاہل ہو جاؤ گے۔ اللہ یہ قرآن کہتا ہے میرے عزیز دوستوں، دعا کے لیے کسی کی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے دلوں میں ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، ہمارے سینے کے بھید کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ہمارے دعاؤں کے لیے بس اخلاص کی ضرورت ہے، اللہ کی تعریف کی ضرورت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود کی ضرورت ہے، تب اللہ انشاءاللہ دعا ہماری قبول کرے گا۔ اللہ نے کبھی موقع دیا تو جن لوگوں کی اللہ قبول کرتا ہے وہ کون لوگ ہیں، جن کی اللہ قبول نہیں کرتا وہ کون لوگ ہیں، انشاءاللہ ساری باتیں آئندہ ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ ہی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے اللہ ہماری دعا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔